بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین و حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس مقدس مہینے تک پہنچایا. ابھی جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بے انتہا لوگوں کی بخششیں ہوتی ہیں، جہنموں سے گنہگاروں کو آزادیاں ملتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار اس کے فضائل رکھے ہیں. اس مہینے کے اندر ہم اور آپ نے قدم رکھا ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے استقبال میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا. یہ دعا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ بغیر دعا کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے، کرم ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول اس مہینے کا استقبال اس طور پر کیا کرتے تھے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر اس قدر روزہ رکھا کرتے تھے، اس قدر روزہ رکھا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول روزہ توڑیں گے نہیں، پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھیں گے. یعنی اس قدر روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. کیوں؟ یعنی رمضان کے استقبال میں. اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال اس طور پر کیا کرتے تھے کہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے. لیکن ہماری اور آپ کی صورت حال کیا ہے، اس پر بھی غور ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ رمضان کا اہتمام کرنے کے تعلق سے کیا سوچ رہے ہیں، اور ہم اور آپ رمضان کے استقبال کس طور پر کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ جو رمضان کے تعلق سے کون سی باتیں ذہنوں میں رکھ رہے ہیں. یہ بات محل غور ہے. لہذا رمضان کا مہینہ بالکل آ چکا ہے، ہمارے سامنے ہے. اس مہینے کی قدر یہ ہے، اس مہینے کی قدر سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس مہینے میں پورے مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں، پورے مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے. اس کے بعد تراویح کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، اپنی مغفرت طلب کرے. اس کے بعد جب آخری عشر آئے تو پھر اعتکاف بھی کیا کرے، اعتکاف بھی کیا کرے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بطور تسلی فرماتا ہے کہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور وہ بھی روزہ رکھا کر کیا کرتے تھے، روزہ رکھنے کی نوبت الگ ہوا کرتے تھی، لیکن روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھی،
تو یہ بطور تسلی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا. روزہ فرض کب ہوا؟ روزہ فرض ہوا سن 2 ہجری میں. سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا اور یہ آیت کا نزول ہوا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر سہولت دی گئی. آگے وہ باتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر سہولت دی گئی کہ جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھے. اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ فدیہ دے دے. لیکن اس کے بعد دوسری آیت کچھ عرصے کے بعد نازل ہوتی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے تو اس کے بعد فدیہ والی جو شکل تھی یہ منسوخ ہو گئی. اب فدیہ دینا جو ہے یعنی آدمی یہ چاہے کہ روزہ نہ رکھ کر فدیہ دے دے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ حکم اب بھی اس افراد کے لیے باقی ہے جو شیخ فانی ہے، جو بالکل بوڑھا ہے، 65 ہو چکا ہے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے. اسی طریقے سے کوئی دائمی مریض ہے، یعنی ایسا مریض ہے آدمی، ایسا مرض اس کے ساتھ لاحق ہے کہ اس مرض سے اسے افاقہ نہیں ہو رہا ہے، اس مرض سے اسے نجات نہیں مل رہی ہے، پھر ایسے مریض کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ فدیہ ادا کرے. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کیا ہے؟ وہ فدیہ ادا کرے. کیا کرے؟ وہ فدیہ ادا کرے. لیکن عام لوگوں کے لیے فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں ہے. عام لوگوں کو روزہ ہی رکھنا ہے. لیکن کوئی ایسا عارضی مریض ہے، ابھی کوئی بخار آیا، ایسا بخار آیا کہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا مرض ہے، لیکن اس مرض سے وہ افاقہ پا سکتا ہے، اس مرض سے اسے چھٹکارا مل سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے روزہ کے بدلے فدیہ نہیں ہے، بلکہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس وقت، تو پھر جب وہ صحت یاب ہوگا، جب اس کی بیماری ختم ہوگی، تو پھر اسے روزہ رکھنا پڑے گا. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ روزہ بہرحال رکھنا ہے. روزہ بہرحال رکھنا ہے. روزہ کن لوگوں کو رکھنا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے ہے کہ آدمی سب سے پہلے مسلمان ہو، مسلمان کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو. اس کے بعد بالغ ہو، نابالغ نہ ہو. اس کے بعد مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو. اگر یہ تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اسے روزہ رکھنا پڑے گا. یعنی اگر کوئی حالت ایمان میں ہے، اس کے بعد اگر وہ آدمی جو ہے بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے اور اس کے ساتھ وہ مقیم بھی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھے. کیا کرے؟ وہ آدمی روزہ رکھے. اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سے بڑا پاپی انسان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گنہگار انسان کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ روزہ کے مثل جو ہے، روزہ کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے اس مہینے کے اندر. اس مہینے کے اندر سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھے. آج کل کی صورتحال یہ ہے آدمی ہٹا کٹا ہوتا ہے. آج کل کی صورتحال کیا ہے؟ آدمی ہٹا کٹا ہوتا ہے. اگر اس سے کشتی کی جائے تو کتنے کو پچھاڑ ڈالے، لیکن اس کی صورتحال یہ دیکھیے کہ وہ جو ہے لحاف کے اندر جا کر جو حکتے کھینچتا ہے اور گھٹے کھانے کھاتا ہے اور ہوٹل میں جا کر ہوٹل بازی کرتا ہے. اس صحت مند انسانوں کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے. اگر آپ اس سے سوال کرتے ہیں حماقت تو یہ دیکھیے کہ آج کل تو چھپ چھپا کے بھی نہیں کھایا جاتا ہے بلکہ کھلے عام کھایا جاتا ہے اور بے شرمی سے کھایا جاتا ہے کھانا. اور جب آپ اسے تلقین کرتے ہیں، آپ اسے منع کرتے ہیں کہ بھائی رمضان ہے، آپ کو تو روزہ رکھنا تھا، آپ کو کیا دقت تھی، آپ تو صحت مند ہے ماشاء اللہ، آپ کو روزہ رکھنا تھا، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا اعمال آپ کے ساتھ ہوگا، میرا اعمال میرے ساتھ ہوگا، آپ میری فکر نہ کریں. اور کبھی بسا اوقات تو اس طریقے کا جملہ ہوتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کے اندر جو ہے کھانا پینا نہ ہو. یہ حماقت والی بات ہے. یہ اگر کوئی اس طریقے کا جملہ بولتا ہے کہ روزہ وہ افراد رکھے جس کے گھر کے اندر دانا نہیں ہے، اگر ایسا جملہ بولتا ہے تو یاد رکھے یہ ہم اور آپ جو ہے اللہ تعالی سے مقابلہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی رزق کا مالک
مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس رزق سے ہم کھاتے، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ حکم دیتا ہے روزہ رکھنے کا، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ حکم دیتا ہے روزہ رکھنے کا۔ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان سمجھا جائے گا۔ اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، کیا ہے؟ اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر 3 عشر ہوتے ہیں، پہلا عشر رحمتوں کا ہوتا ہے، دوسرا عشر مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عشر جہنم سے نجات کا ہوتا ہے، آزادی کا ہوتا ہے۔ لہذا بڑا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس مہینے کو پائے، اور اس مہینے کو پا کے اس مہینے کا روزہ رکھے۔ کیا کرے؟ اس مہینے کو پا کے اس مہینے کا روزہ رکھے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان رمضان کا روزہ رکھے، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، یعنی وہ ایمان والا بھی ہے، اور احتساباً یعنی اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس رمضان کے تعلق سے وہ سب مرحمت کیا جائے گا، اس امید پر احتساباً اگر روزہ رکھتا ہے غفر له، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کون سے گناہ؟ ما تقدم من ذنبه، ان کے گزشتہ تمام گناہ جو صغیرہ گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے۔ کبیرہ نہیں، کبیرہ کے لیے تو توبہ کرنا پڑے گا، صغیرہ گناہ جو بھی ہوگا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ اس کے اندر فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرے، کیا کرے؟ جو آدمی رمضان میں قیام کرے یعنی تراویحوں کا اہتمام کرے، لفظ کی پابندیاں کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ کون سے گناہ کو؟ گناہ صغیرہ کو جو پچھلے کیے گئے، ما تقدم من ذنبه، گزشتہ تمام صغائر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث کے اندر 2 باتیں ہیں، یہ حدیث جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس مہینے کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ مرحمت کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جو آدمی اس مہینے کے اندر قیام کرے گا یعنی تراویحوں کا اہتمام کرے گا، نفلی عبادتیں کرے گا، تہجدوں کی پابندی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گزشتہ تمام جو ہے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جو گناہ صغیرہ ہے کیا کر دے گا؟ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے اندر تمام جنت کے تمام دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم تو گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ہم تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں اور گناہوں کے اندر لگے رہتے ہیں، تو شیطان کو جب جکڑ دیا گیا تو پھر گناہ ہوتا کیسے ہے؟ گناہ اس لیے ہوتا ہے شیطان کو جکڑا گیا ہے، ہمارے اور آپ کے نفس کو نہیں جکڑا گیا ہے، اور شیطان سے بڑا شیطان خود ہمارا اور آپ کا نفس ہے، شیطان سے بڑا شیطان خود ہمارا اور آپ کا نفس ہے، بلکہ ہم اور آپ خود شیطان والے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ کے کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان غیبتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے اندر چغلیاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے اندر انسان جو بے ترتیبیاں کرتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ ہمیں رکھنا ہے اور روزہ کی اہمیتوں کو سمجھے اور روزہ کے مقصد کو سمجھے اور روزہ کے اہتمام کی جو صورتحال ہے اس کو سمجھے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کی فضیلت ایک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر رات رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتنے لاکھ؟ 6 لاکھ جہنمیوں کو، جس کے جو جہنم میں جا چکا ہے اس انسان کو یعنی 6 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تعالی ہر رات میں اس سے آزاد فرماتا ہے۔
اور آخر جو رات آتی ہے رمضان کی، آخر رات میں جتنے گزشتہ رات میں آزاد کیے گئے ہیں گنہگاروں کو، اس کے برابر رمضان کے آخر رات میں جہنموں سے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر 30 روزے ہوں گے تو آپ 30 کو جو 6 لاکھ سے آپ ضرب دے دیجئے، اور آخر کو پھر اس سے 29 کو آپ 29 میں جو 6 لاکھ ہوں گے اس کو ضرب دے دیجئے، کتنے بن جائیں گے؟ اتنے یعنی کروڑوں کروڑ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا بھی مہینہ ہے۔ کیا ہے یہ مہینہ؟ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کی خصوصیت آپ یہ بھی دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بے انتہا برکت رکھی ہے۔ آدمی دیکھتے ہوں گے کہ آدمی رمضان میں کس قدر کھاتا ہے اور کھانے کا اہتمام کس قدر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھوکا رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور مشعل فرماتا ہے اور رزق کے اندر فراخی پیدا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا جو آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، کوئی آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا کرے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض احباب ایسے ہیں کہ جو کسی کو روزہ افطار نہیں کرا سکتے ہیں، ہماری صورتحال ہے کہ پیٹ میں پتھر بنے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت ہے، لہٰذا ہمیں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ روزہ افطار کسی کو نہیں کرا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ افطار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، روزہ افطار کا مطلب یہ ہے کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیا جائے، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا جائے، کسی کو ایک کھجور کھلا دیا جائے، کسی کو لسی پلا دی جائے، وغیرہ وغیرہ، صرف روزہ افطار کرا دیا جائے تو وہ آدمی اس ثواب کا مستحق ہوگا۔ کیا ثواب کیا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا اور اس کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ اس کے بعد روزہ دار جس کو روزہ افطار کرائے گا اس کے ثواب کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا، اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ ثواب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ کے رسول، البتہ اگر وہ آدمی، کوئی بھی آدمی کسی بھی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، کسی بھی روزہ دار کو پیٹ، یہ تو کیا تھا؟ روزہ افطار کرا دے گا، کسی بھی چیز سے روزہ افطار کرا دے جائے، لیکن کسی بھی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے، اللہ کے رسول فرماتے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا، ایسا پانی پلائے گا کہ اسے کبھی بھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا کرے گا؟ یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ کتنا بڑا فضل کا کام ہے۔ وہ افراد جو انسان جو ہے روزہ افطار کسی کو کراتا ہے، وہ افراد جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، وہ تمام افراد جو ہے اس کا مستحق بن جائے گا، اس ثواب کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا بڑے خوش قسمت انسان ہے وہ افراد جو اس مہینے کو پائے، اس مہینے کی قدر کرے، اور اس مہینے کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے روزے کا اہتمام کرے۔ اس مہینے کی قدر یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بس روزہ کرتا رہے اور بالکل جو ہے ایک اہتمام کے ساتھ بیٹھا رہے، اہتمام نہیں ہے۔ اہتمام یہ کہ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ اگر اللہ تعالی نے تندرستی عطا کیا ہے، صحت مند بنایا ہے، طاقت دی ہے، ایمان سے نوازا ہے اور عقل مند انسان ہے، بالغ انسان ہے، مقیم انسان ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیا کرے؟ سب سے پہلا کام وہ کرے کہ وہ روزہ اہتمام کے ساتھ رکھے۔ کیا کرے؟ اہتمام کے ساتھ رکھے۔ اس کے بعد تراویح کی پابندی کرے، تراویح کا اہتمام کرے۔ آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ تراویح کا اہتمام شروع میں ہفتہ دن 2-4 دن کیا کر جاتا ہے، اس کے بعد تمام لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ دن جو ہے مسجدیں بھری نظر آتی ہے، اس کے بعد تمام لوگ غائب ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ تراویح کا اہتمام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو تراویح کا اہتمام اگر کرتے بھی ہے کوئی افراد، اگر آتے اس کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیجیے۔ اس کی صورتحال کیا ہے؟ اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹھ کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے امام نے کہا اللہ اکبر رکوع کے لیے جیسے کہا امام اللہ اکبر، فوراً کھڑا ہوا، ایسا لگا اس کے بدن کے اندر ابھی پھرتی آئی ہے، اسے پہلے پھرتی تھی نہیں، ابھی پھرتی آئی ہے، فوراً وہ کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا اور فوراً چلا گیا رکوع میں۔ یاد رکھیں اگر اس طریقے سے جائے آدمی، اس طور پر جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ لفظ اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہا اور تکبیر اکبر جو ہے رکوع کی حالت میں کہا، تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور جلد بازی میں ایسے کہا اللہ اکبر کہ اللہ کہا اکبر یہاں جا کر کہا، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کہنا کھڑے ہونے کی حالت میں فرض ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اور جلد بازی کی وجہ سے آدھی تکبیر قیام میں، آدھی تکبیر رکوع میں کہیں جائے کہ ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی، لہٰذا یہ کرنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کریم جو تراویح کا جو سننے کا جو حکم ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ جو ہے قرآن کریم تراویح کے اندر سنت مؤکدہ ہے، تراویح کے باہر نہیں۔ جو افراد بیٹھے رہتے ہیں یوں ہی بیٹھے رہا اور جیسے امام کا رکوع میں اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، تو وہ بھلا بتائیے وہ قرآن کریم تو سنا، بیٹھ کر سنا، لیکن تراویح میں سنا نہیں سنا۔ جب تراویح میں نہیں سنا تو پھر سنت ادا نہیں ہوا، قرآن کے سننے کی جو سنت تھی وہ سنت ادا نہیں ہوا۔ لہٰذا ایسی غلطی نہ کرے کہ آدمی جو ہے سنت کو چھوڑنے والا بن جائے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا سنت مؤکدہ ہے؟ اسی طریقے سے بعض احباب یہ بھی ہوتے ہیں 10 روز 5 روز کی تراویح کر لیتے ہیں، کہیں پہ تراویح کر لیا، اس کے بعد بھی عیاشی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، ہاں میں نے تراویح پڑھ لی۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے تراویح پڑھ لی ہے، آپ نے ایک سنت پر عمل کیا ہے۔ ایک سنت کیا تھا؟ قرآن سننا، تو آپ قرآن سننے پر تو عمل کر لیا، لیکن پورے رمضان میں تراویح جو پڑھنا سنت ہے اس پر آپ کا عمل نہیں ہوا ہے۔ لہذا پورے رمضان میں تراویح پڑھنا بھی سنت ہے، اور پورے قرآن کریم کا سننا بھی سنت ہے۔ اور جہاں پر 10 دن کی تراویح ہوتی ہے، آپ وہاں کا حال کا جائزہ لے کے دیکھیں گے، جہاں پر صورتحال جہاں پر تراویح ہوتی ہے 10 روز کی 5 روز کی، وہاں کی صورتحال تو یہ ہے مسجد سے بالکل جو ہے الگ ہوتا ہے۔ کیا الگ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر 3 پارے ہوتے ہیں، 3 پارے 4 پارے، اس طریقے کا معمول ہوتا ہے پڑھنے کا۔ وہاں کوئی کھڑا ہو کر پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، تمام بیٹھے رہتے ہیں، 1-2 آدمی جو آگے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، باقی تمام بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا اللہ اکبر، پھر وہ کھڑے ہو گئے، تو پھر وہ قرآن سننا بھی نہیں ثابت ہوا، قرآن سننا بھی نہیں ہوا اور تراویح پڑھنا بھی نہیں پایا گیا، تو دونوں سنت فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ دونوں سنت فوت ہو گئے۔ لہذا قرآن کریم کا سننا بھی سنت ہے تراویح کے اندر، اس کے بعد پورے رمضان تراویح کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ یہ دونوں سنت الگ الگ ہے اور دونوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کے بعد 2 ہو گئے، رمضان کا یہ روزہ رکھنا، دوسرا تراویح کا اہتمام کرنا، تیسرا جو ہے دعا کا اہتمام کرنا، خوب دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہینے کے اندر خوب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت خوب کرے، اس لیے کہ قرآن کریم کا تعلق اس رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیت کریمہ کے اندر بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر ہوا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے پڑھنے کا خوب اہتمام کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ خوب اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں ہمیں اور آپ کو جب 20 تاریخ آ جائے رمضان کا، تو ہمیں اور آپ کو اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھنی چاہیے۔ عورتیں گھروں میں بیٹھے اور مرد جو ہے مسجدوں میں بیٹھے، لیکن ہماری صورتحال کیا ہے اعتکاف کے تعلق سے؟ آپ بیٹھیں گے، اچھا آپ نہیں بیٹھیں گے، اچھا آپ کے پاس کام ہے، اچھا آپ بیٹھ جائیے، نہیں آپ اچھا آپ بھی نہیں بیٹھے، آپ بیٹھ جائیے، آپ کے پاس کیا کام ہے، آپ ہی تو بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، ہم کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ سوال ہم سے کیوں نہیں ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ لیکن آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، یہ صورتحال جو ہوتی ہے غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اعتکاف کے لیے کچھ لوگوں کو بیٹھایا جاتا ہے، ایک آدمی کو بیٹھایا جاتا ہے اور اسے معاوضہ دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ معاوضہ دیا جاتا ہے، پیسہ دیے جاتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے بجلی وغیرہ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر اجرت کی بنیاد پر معاوضے کے طور پر اگر اعتکاف میں بیٹھایا جائے گا تو بیٹھنا بھی ناجائز ہے اور بیٹھانا بھی ناجائز ہے، نہ بیٹھنا جائز نہ بیٹھانا جائز۔ لہذا اعتکاف کے لیے خود اپنے آپ کو تیار رکھے، یہ نہیں کہ وہ بیٹھے۔ ہر انسان پوری زندگی میں
یعنی 11 مہینہ جو ہوتا ہے 11 مہینہ کام کرتا ہے، کیا ایک مہینہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ کیا ایک مہینہ اپنے آپ کو فارغ کرنے کی وجہ سے کیا آدمی بھوکا مر جائے گا؟ کیا بھوکا پڑ جائے گا؟ کیا بھوک کی شدت سے مر جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے بے انتہا برکت عطا فرمائے گا۔ لہذا آخر اشروں میں آخر اشرا کے اندر جو ہے اعتکاف کا اہتمام ضرور کرے۔ ہر انسان اپنے آپ کو ابھی سے فارغ رکھے۔ اعتکاف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو وقت آنے کے وقت بتایا جائے گا، جب اعتکاف کا وقت آئے گا اس سے پہلے بتایا جائے گا۔ لہٰذا اعتکاف تو ابھی سے نیت کرے، اعتکاف کرے۔ لہٰذا اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اور رمضان کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی روزہ بھی رکھے گا۔ کوئی آدمی چاہے کھایا پیا روزہ کیا اور اعتکاف کے لیے نہیں، رمضان کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف رمضان کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ روزہ دار بھی ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو ابھی سے رمضان کے لیے تیار رکھے، اور رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کرے، اور اخیر عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔